حمل کی حفاظت کے لیے سورہ مریم کا پڑھنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور حمل کی حفاظت ہوتی ہے۔ سورہ مزمل زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور سورہ فاتحہ اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب سے بچاتی ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت روزانہ کی جاتی ہے وہاں جنات اور ہوائی اثر نہیں ہوتا۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورہ کوثر دشمنوں کی دشمنی سے انسان کو بچاتی ہے۔ سورہ یاسین قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی۔ سورہ واقعہ فکر و فاقہ سے بچاتی ہے۔ سورہ کافرون موت کے وقت کفر سے انسان کو بچاتی ہے۔ سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ صدقہ نہ صرف انسانی مشکلوں اور پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے بلکہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ سورہ فلق حادثوں سے انسان کو بچاتی ہے اور سورہ ناس وسوسوں سے بچاتی ہے۔ آیت کریمہ کا ورد کرنے سے گم شدہ چیزیں مل جاتی ہیں بشرطہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھ کر پڑھیں۔ سورہ واقعہ کو گھر میں پڑھنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا اور آیت الکرسی پڑھنے سے مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ جو شخص سجدے میں 1000 مرتبہ یا اللہ پکارے اللہ اس کی 1000 حاجات پوری فرما دیتے ہیں۔ جس عورت کو اولاد نرینہ کی خواہش ہو یعنی بیٹے کی خواہش ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرے۔ یا علیموں کو اگر 11 بار پڑھیں تو انسان کا ذہن تیز اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا انسان کے اعصاب کو مضبوط اور طاقتور بنا دیتا ہے۔ سورہ الحدید کی تلاوت سرطان کینسر کے خوف کو دور کرتی ہے۔ اسے روزانہ 7 بار پڑھا کریں۔ جو شخص رات سوتے وقت اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یا حفیظو کہے اللہ اسے ہر بیماری، سحر، جنون اور دیوانگی سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص صبح کے وقت سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے اللہ اسے شیطان اور ظالموں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ جو شخص کسی مومن کی ضرورت خاموشی سے پوری کرے اللہ اس کے لیے 70 مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ جن گھروں میں قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کی جاتی ہے قرآن پاک روزانہ پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کو صبح شام پڑھنے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جو شخص روزانہ 70 بار یا قویو پڑھے اللہ اس کے دل میں قوت اور اعتماد پیدا کر دیتا ہے۔ ماں باپ کے 5 گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے۔ نمبر 1 حرام کمائی ناجائز رزق کھلانے سے اولاد کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 ظلم و ناانصافی دوسروں کا حق مارنے کی سزا نسلوں تک پہنچتی ہے۔ نمبر 3 بد اخلاقی گندی زبان اور برے اخلاق سے اولاد بھی بگڑ جاتی ہے۔ نمبر 4 دین سے دوری والدین نماز قرآن نہ پڑھیں تو بچے بھی بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5 والدین نعمتوں کی ناشکری کریں تو اولاد مشکلات میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ 1 اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا۔ نمبر 2 نماز کے بعد دعا نہ مانگنا۔ نمبر 3 دل میں بغض رکھنا۔ نمبر 4 دسترخوان پر باتیں کرنا۔ نمبر 5 مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا۔ نمبر 6 کھڑے ہو کر پانی پینا۔ نمبر 7 ماں باپ کی عقل کو کوسنا۔ نمبر 8 وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو۔ نمبر 1 کسی کا عیب۔ نمبر 2 اپنے دل کا بھید۔ نمبر 3 امانت کی بات اور نمبر 4 اپنی پوری طاقت۔ نمبر 5 سفر کرنے کی سمت۔ نمبر 6 اپنی تجارت۔ نمبر 7 اپنی بیوی کا راز۔ نمبر 8 اپنی ضرورت۔ نمبر 9 اپنے دوست کے راز اور نمبر 10 اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال جو خرچ ہو۔ یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو ان کو 40 مرتبہ پڑھ کر اگر بچوں پر دم کیا جائے
تو وہ ہر طرح کے شر سے اور بلاؤں سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کوئی شے گم ہو جائے تو آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی جلد وہ چیز مل جائے گی، بشرطہ یہ آپ کامل یقین کے ساتھ آیت الکرسی کا ورد کریں۔ جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ خوبصورت پیدا ہو، وہ سورہ یوسف حمل میں باقاعدگی سے پڑھا کریں۔ جن کو بیٹے کی خواہش ہو وہ عورتیں حمل کے شروع والے دنوں میں پیٹ پر ہاتھ رکھ کے سورہ کوثر پڑھا کریں اور نیت کامل رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالی انہیں نیک بیٹا عطا فرمائے گا۔ مال کی کمی پہ صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر دوائی کھاتے وقت یا شافی یا کافی پڑھ لیا جائے تو دعا کا اثر بڑھ جاتا ہے اور شفا جلد حاصل ہوتی ہے، بشرطیہ کامل یقین کے ساتھ پڑھا جائے۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔